تشریف آئے تو آپ نے میثاق مدینہ ایک کیا، آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا، وہاں پہ جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینے پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کریں گے، یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو 3 یہودی قبائل اس وقت آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، یہ ویسے لوگ نذیر بولتے ہیں، یہ نون کے اوپر زبر ہے، ضاد ہے، نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے، شام سے نکل کے یہاں پہ، چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی، تو یہاں پر آباد ہوئے تھے، کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے، اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ، لیکن ظاہر مال والے تھے، ویسے بزدل تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر اینڈ رہے، کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بڑے یعنی جنگجو لوگ تھے، اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی، اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب قتال کریں گے تو پوری دنیا کو پہ ہم جو ہے فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن وہ دن نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ شریف، انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیا نبی ہے، انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں۔ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اور یہودی جن کے پاس ڈائریکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ سعد ابن معاذ اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے، اور سعد ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، پورے قبائل مسلمان ہو گئے، یہودی انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سردار، جوائنٹ سردار اوس اور خزرج کا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی، اس کو غصہ تھا، اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا، اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین، نام عبداللہ، بیٹا صحابی ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ رئیس المنافقین۔ اب یہ جو 3 بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے، وہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اردو میں نذیر کہیں گے، عربی میں نذیر، ضاد، ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، جب بھی مدینے پر مشرکین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے مواخات کر دی، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ 2 بڑے کام آپ نے کیے، کیونکہ مہاجرین بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے تھے، انصار نے اپنی مال میں بھی، اپنی ایون کسی کی 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو، جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں، تم شادی کر لو۔ اتنی قربانی انصار مدینہ نے دی۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقاع نے بد عہدی کر دی، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ اب پیچھے 2 قبیلے بچ گئے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا، الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے۔ یہ تو بنو قینقاع ہی تھے جو بھاگ گئے، کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، کتنے 20 کا 100 بنتا ہے، ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، اور یہ تو تمہارے قریش مکہ ہی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی، کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتہ چلے گا۔ یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نذیر۔ تو اگلی باری پھر نہیں کی آگئی غزوہ احد کے بعد، اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان قلعوں میں بند کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ 6-7 دن کے محاصرے کے بعد پھر خود ہی آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمیں مارا نہ جائے، تو یہ پھر شہر بدر ہو گئے۔ اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا اور تسی عبرت حاصل کرو، اگلی باری تہاڈی ہے۔ لیکن وہ بھی باز نہیں ہے، یہودی ہے ہی بد عہد ہے، انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی ہوئی ہے۔ تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے پھر بد عہدی کی، مشرکین عرب کے ساتھ مل گئے، اور نعیم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا، جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے، حتیٰ کہ پھر سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کیا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے،
نبی علیہ السلام تو شاید معاف ہی کر دیتے. سعد ابن معاذ نے کہا جی ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد عہدی کی سزا قتل ہے. تو ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کیے جائیں, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. اسی کے بارے میں پھر ابو داؤد میں آتا ہے نا, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں اگے ہوئے تھے, تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا. وہ صحابی بن گئے. ٹھیک ہے, بالغ نہیں ہوئے تھے. باقی لوگ قتل ہوئے. ظاہر ہے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا نا, کافروں کو راستہ دے رہے تھے. آپ کو پتہ ہی نہ, آپ بے فکری سے بیٹھے اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے. تو اگر وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی, اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہ بتاتا, تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا. تو قتل کے بدلے قتل ہے. تو بنو قریظہ کی پھر شامت اس وقت آئی. آج جو ہے نا جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے نا, اس پوری صورت کا تانا بانا پہلے ہاف پورشن کا, وہ بنو نذیر کے بارے میں, کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کیسے بنایا. یہ پوری تمہید اب آپ دیکھ لیں, کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف تمہید کے اوپر. لیکن اس کے بعد یہ سارے معاملات سمجھنا آسان ہوگا, کیونکہ آپ نے جب درس قرآن